لیکن ہمیں پچھلے 1.5 سال نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ فیصلے ہم نہ لیتے جو پچھلے سال 2020 میں مارچ میں ہم نے فیصلے لیے، 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے اب میں بھول گیا ہوں، اور ہم نے 2 یا 3 مارچ سے وہ سارے اقدامات شروع کر دیے تھے، اس حد تک کہ 20 یا 21 مارچ 2020 کو ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا، اور پھر باقی صوبوں نے اور وفاق نے بھی فالو کیا، اور اس کا فائدہ ہے تو رب کی ذات جس نے ہمیں بچایا، لیکن جو اب وہ محنت کی تھی اور ٹاسک فورس کے جو فیصلے تھے اس کی وجہ سے پہلی ویو ہم نے گزاری، اس میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ پہلی ویو میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال مئی یا جون میں 2020 میں ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز تھیں ان کو بڑا سخت قسم کا پریشر اس کے اوپر آ گیا تھا، اور پھر ہم نے وار فوٹنگز پہ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کیا، جو یہ وبا تھی اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کیا۔ اسی اس میں سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو میں ہم قدر ریلیٹیولی بہتر رہے ہم لوگ۔ تھرڈ ویو میں ناردرن ایریاز میں کافی نقصان ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 2 یا 3 مہینے پہلے جب وہ تھرڈ ویو آئی تھی، اس وقت ایون لاہور میں جب کیسز بڑھ گئے تھے تو ان لوگوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا انتظامی طور پہ، اور لاہور سٹی میں تقریباً کرفیو لگا دیا گیا۔ تو یہ اب سب کو پتہ ہے، اور یہ فورتھ ویو جو آئی ہے ہم نے اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز بہتر کر لی ہیں، لیکن وہ ایک حد تک ہے، پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں، تاکہ یہ چین روک سکے۔ فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا۔ ہم نے ایک پازیٹو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے۔ میں نے جو بھی پارٹیسپینٹس تھے ٹاسک فورس کے ان کو، اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو، خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے، پارشل لاک ڈاؤن، اس کو افیکٹو کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا، انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی یہ 9 دن اگر آپ نے مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے۔ ختم نہیں، لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے کو آپ کے بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے۔ مجھے پتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو، یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے۔ ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی۔ تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ کتنی؟ 4%، 4.5، 6.5 ہوگی رورل میں، رورل ایریاز میں ہوگی۔ اس کی وجہ بہت آرام سے، میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ، آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے، اور ہم اپنے ساتھ ہی وائرس لے کے ان کو دے آئے۔
تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا, اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی چلی جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو, اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے, دیکھیں ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں, جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں, میرے میسج آپ کے, آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے, وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو, کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے, یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے, اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفenس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفenس کو تو اپنی رکھے. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ, اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے ہیں اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی ہیں, لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد PMA کے موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے, ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے, ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے ہیں. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ نہیں رہے ہیں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ سٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفenس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفenس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے, ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, میں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی, میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورینٹس میں صرف ڈلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں, لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے ابھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں TV پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا, نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آ سکتی چیزیں. ہم ایڈوائس تو کر سکتے ہیں, ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ کہ اس پہ اعتراضات ہو جاتے. تو ہم سجیسٹ, تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا اگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا, میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں, پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر. یعنی لگتے تو زیادہ ہے اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں, اور وہ
भरा हुआ होता है। इधर बात हुई थी कि जी SOPs फॉलो नहीं हो रही सिंध में और जगह हो रही है, मैं इससे सख्त इख्तलाफ करता हूं, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। हाँ, यहां पे भी प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं हो रही और कहीं तो उधर तक जाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि छोटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद ना करें, इसलिए कि उसके जरिए वो उसमें घर वाले ही बैठते हैं 2 या 3 लोग। इसमें बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ SOPs थोड़ी सख्त अगर हमने जारी रखी, वो हम ट्रांसपोर्ट वालों से बात कर रहे हैं कि अगर रखी तो बहुत सख्त किस्म की SOPs के साथ होगी। ये बात चाहतो ने गलत शइ मूं ख़ैर मना कोन कयो को ॻोठ न वञे, ईअं कोन हो जो उन वक़्तु को ऐलान कयो वियो हो त को ॻोठ न वञे, न SOP हुई अहिड़ी का त ॻोठ न वञो वञे। जेके SOPs आहिनि उन ते अमल दरामद असां कयूं था। हींअर जेको लॉकडाउन जी सूरत हाल आहे उन ते पूरी तरीक़े सां अमल दरामद थींदो। और कुछ एक सवाल कर लें यार, एक इनका चले 2 हो जाए। ये देखिए, मैं कोई ऐसा स्केयर या कुछ ऐसा फैलाना नहीं चाहता, मैं तो मदद की अपील कर रहा हूं ना आपके थ्रू कि ये एक, या तो आप माने या तो आप मुझे कहें कि जी ये बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, और जो ये कहता है उसको जाके अस्पताल का एक चक्कर लगवा दे कोई। अगर 24% ये वो लोग हैं जिनको 18 से अबव पॉपुलेशन है एडल्ट, यानी 100 में से 24 लोग हैं तो 76 लोग ऐसे भी जिनको वैक्सीन नहीं हुई भी, उनको अगर वो वायरस लग जाएगा तो वो नुकसान दे सकता है। दूसरी एक हमारी बड़ी सिंपल है कि जी अगर एवरेज में 2000 लोग पॉजिटिव रोजाना आ रहे हैं, हो सकते हैं उससे ज्यादा हो, जो पास्ट रही है हमारी एक्सपीरियंस के, तकरीबन 5% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब 2000 आ रहे हैं, उसका 5% यानी 100 लोग रोजाना अस्पताल जाएंगे। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज तो है, बट ऐसी नहीं है कि हम एक सस्टेन पीरियड के लिए, जो इस वक्त पोजीशन है 4 या 5 दिन में ये हॉस्पिटल फैसिलिटीज बिल्कुल चौक हो जाएंगी अगर इसको रोका नहीं गया। इसी सिलसिले में हमने आज मीटिंग की थी, हमने कुछ और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया था और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन सबने मिलके, मैं ये नहीं कहूंगा फैसला मुत्तफिका फैसला है या किसी ने कोई इतराज नहीं किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। रियलाइज सबने किया कि नहीं जी कुछ करने की जरूरत जरूर है। फिर वो उसके हर एक के अपने अलग थे। कुछ लोगों का कहना था कि जी बिल्कुल 100% बंद कर दिया जाए, कुछ का कहना था कि नहीं जी SOPs पे अमल कराएं। तो वेरिएट थे, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा था कि ये कोई इस वक्त सीरियस सिचुएशन नहीं है। कोरोना टास्क फोर्स के अंदर हमने बताया कि जी हुकूमत ने डेलिब्रेट किया है और हमने ये फैसला किया, वो आपको मीडिया को पता भी चल गया, अभी वो नोटिफाई हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए कि उसको फाइनली देख रहे हैं। और हमने, मैं आपको ये बता दूं कि टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद मैंने असद उमर साहब से और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, दोनों से बात की और उन्हें आगाह किया है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। और इसमें जो डेल्टा वेरिएंट के लिए कह रहे हैं, आज भी बात हुई थी, कह कि जी डेल्टा वेरिएंट कम से कम अगर मुझे होता है तो मैं 5 और को इन्फेक्ट जरूर करूंगा, एवरेज जो इसका दुनिया का आ रहा है। और आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया, जो खान के हमारे टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, के वो करते हैं वेरिएंट्स की आइडेंटिफाई, जो पॉजिटिव आए, कहते हैं 100% डेल्टा वेरिएंट। आज से कुछ दिनों पहले 40% था, फिर 60%। उन्होंने कहा कि अभी हमने टेस्ट किए तो 100% जो पॉजिटिविटी रेशियो उन्होंने 40% बताया खान यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल का,
اور اس میں 40 مطلب اگر انہوں نے 100 ٹیسٹ کیے تو 40 پازیٹو، اور وہ 40 کے 40 ڈیلٹا ویریئنٹ. اور انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ ویریئنٹ بڑا خطرناک ہے، یہ کم از کم 5 لوگوں کو اور انفیکٹ کرتا ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے، ویسے تو یہ آج سے کوئی پورا ایک مہینہ پہلے صوبہ سندھ میں 500 کیس تھے ایوریج پہ دن میں. اینڈ آف جون کی بات کر رہا ہوں. اینڈ آف جولائی یہی کیسز بڑھ کے تقریباً 3000 ہو گئے، اور پچھلے 3 دن سے 2500 سے اوپر کیسز آ رہے ہیں. پہلے 2000 ہوئے، اور یہ اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہمارا دارالخلافہ کراچی ہے. اور وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، جو ڈینسٹی آف پاپولیشن ہے، لوگ اتنے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ زیادہ مشکل ہے. اور یہ وائرس کا ہمیں پتہ ہے کہ اوپن ایئر میں کم پھیلتا ہے، بند جگہوں پہ زیادہ پھیلتا ہے. اس وجہ سے، اور کراچی میں بند جگہوں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو کراچی میں اب 2200-2300، کل کا مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا، بتا دیں گے، یہ آ رہے ہیں کیسز. اگر 2000 کیسز بھی آتے ہیں اور وہ ایوریج پہ 5 کو انفیکٹ کرتا ہے، تو آپ سمجھیں اس طریقے سے یہ ملٹیپلائی کرے گا. 2 سے 10,000 ہوں گے، 10 سے 50 ہوں گے، 50 سے 2.5 لاکھ ہوں گے اگر اس کو روکا نہیں گیا. کوئی وائلیٹ کرے گا تو ضرور اس سے سیکیورٹی فورسز ویسے ہی ڈیل کریں گی. میں کچھ کیا کریں گی اب میں، لیکن وہ ڈیل کریں گی. اگر ایک چیز حکومت کی طرف سے آتی ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے آتی ہے، اور اس میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس سے ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا. جی شکریہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فضائی سفر بھی لوگ کر رہے ہیں، ٹریولنگ نظر آ رہی ہے، اس میں بھی تھوڑی لوگ کو ہرڈلز آئیں گی. اس کے لیے کیا آپ لوگوں نے میکینزم بنایا؟ دوسرا، ابھی اسکولس، پرائیویٹ اسکولس کی جہاں تک بات کریں، میں نے دیکھا لاسٹ ایئر پورا کووڈ میں گزرا اور اسکولس بند رہے. تو ایگزام کے دوران اسکولس کی فیس بھی بڑھ رہی ہے، بچوں کی مسلسل بڑھ رہی ہے، فیسیں بھی جا رہی ہیں، اور اسکول کے اندر پیرنٹس بھی جاتے ہیں میٹنگس کے اندر، اور ٹیچرس کو بھی بلایا جاتا ہے. اس کے لیے کیا میکینزم ہے؟ کوئی اسکولس، پرائیویٹ اسکولس کو آپ لوگوں نے پابند کیا ہے؟ سب سے پہلے فضائی سفر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے. ہم نے کنسرن ضرور شو کی ہے. میں خود ابھی آیا تھا تو جہاز بھرا ہوا تھا بالکل. بڑا ویسے کہہ رہے کہ انہوں نے کیا شاید 1 اگست سے بغیر ویکسینیشن کے آپ ٹریول نہیں کر سکتے. اچھی بات ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف بھی لے جائیں گے. دوسرا، آپ نے اسکولس کی بات کی. ہم اگلے 9 دن کا جو ہمارا SOP ہے یا پروٹوکال ہے نا، اس کو ہم بہت سختی سے اس پہ عمل کرنے جا رہے ہیں. اور ان کی جو فیس وغیرہ ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کس طریقے سے اور کر سکتے ہیں اس کو. میں دیکھیں تاجری برادری سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ 9 دن کی بات کر رہے ہیں، باقی اگر آفت زدہ ہے اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے، ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا، ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو، تو ہم یہ SOPs کے ساتھ جائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی، ہم بریک تو دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ SOPs کو 101 فالو کریں، آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا، یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن، یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی مرزا نے کلیریفائی کر دیتے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن، بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں، کل میں نے علماء سے بات کی تھی اور ہر مکتب فکر کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر، اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز، جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں.
اور ہم آپ کو, کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا, ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے, یہ لاک ڈاؤن کے نہیں جی, لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی کہ جو اسٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی, اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم, اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں, صرف اس حد تک, اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں کریں گے, لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے, زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو, آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے, 2 یا 3 مہینے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے, ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں, سب چیز بند تھی, کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی لیکن لوگوں نے دیکھ لیا, اور اس کا دیکھیے کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں, میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی یہ کرتا, میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا, تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی, اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں, اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے, یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا, تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر اسٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کا پھیلاؤ بڑھے, کوئی بھی نہیں چاہے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں, اور دنیا بھر میں وہ بڑے اچھا لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں, بڑے اگزامپل دینے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر میں نے نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے, انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا, وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ, مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے, یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن, اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل, اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. اس کے پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs, یہاں لاک ڈاؤن یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشن اور کرنی ہے ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی سب کو گھر میں بند کر دیا, آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن.
تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں، لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے، چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ آپ ویکسینیشن کہیں گے، لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی، تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر؟ اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں، چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے، اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں، اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ. تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے، تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں، سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ، وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے. اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے، لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں، باقی سب کھلے رہے گا. یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی، وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں، اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب، اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا، اور وہ ہو بھی گیا تھا 5 تاریخ سے، کب 5 6 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے. میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے، اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی. ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں، ہر ایک کلیم کرتا ہے. میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا کہ ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے، میں ویسے ہی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیے کس کو ہوا ہے، وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو وہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے؟ کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. پھر درگاہوں پہ جاتے ہوں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو ہے. ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی، اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالی کھولنے کی طرف جائیں گے. چیزیں جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی، اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے، تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا، جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں، پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز، ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے. ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی. وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے، ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے، لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا، لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی، لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائز ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it. گروسریز، میڈیکل سٹورز، بیکریز، میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے؟ نہیں، 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنز وتھ ماسک الاؤڈ ہے، وداؤٹ ماسک